اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کے بہانے۔ پاکستان میں فرقہ واریت ایک عذاب سے کم نہیں۔ ہر صوبے، ہر ضلع اور ہر محلے تک فرقہ واریت ایک ناسور کی صورت میں سرایت کر چکا ہے۔ پہلے اختلافات کی حد تک رہتے تھے، مگر اب یہ اختلافات قتل و غارت اور خونریزی کا سبب ہیں۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کا آغاز 80 کی دہائی سے ہوا، جب پاکستان میں پڑوسی ملک ایران کے خمینی انقلاب کو برآمد کرنے کی تحریک شروع ہوئی۔ ایرانی انقلاب کی آڑ میں پاکستان میں انتہائی توہین آمیز اور اشتعال انگیز لٹریچر کی تقسیم کی گئی، جس میں ایرانی سفارت خانہ اور پاکستان میں موجود ایرانی ہم نوا پیش تھے۔ باقاعدگی اور منظم انداز سے پاکستان میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت آمیز لٹریچر کی مفت تقسیم اور پاکستان میں ایرانی انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کی سازشوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اس طوفان بدتمیزی کے آگے دیوار بنے۔ چنانچہ اس گستاخانہ تحریکات کے رد عمل میں پاکستان میں شیعہ اور ایرانی مخالف تحریکوں نے زور پکڑ لیا، جس میں ایرانی لٹریچر اور تخریبی سرگرمیوں کو روکنے کی تحریک تھی۔ ایرانی شیعہ لابی نے اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بزور قوت ختم کرنے کی غرض سے قتل و غارت کا آغاز کیا، جس کے بعد سے آج تک پاکستان میں شیعہ سنی اختلافات شیعہ سنی قتل و غارت میں تبدیل ہوئے۔ جس راستے کا انتخاب اور آغاز ایرانی پروردہ شیعوں نے کیا، اس آگ میں وہ خود بھی جلتے رہے اور پاکستان کے 70,000 مسلمانوں کو اس میں جھونکنے کا سبب بھی بنے۔ لیکن آج تک اتنی بڑی خونریزی کے باوجود وہ وجوہات ختم نہیں کی جا سکی جن کی بنیاد پر پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کی زمین ہموار ہوئی۔ پاکستان میں مقیم شیعہ جب سے ایرانی انقلاب کے دل دادہ ہوئے، انہیں ایرانی لابی کی جانب سے یہ باور کرایا گیا کہ وہ پاکستان میں کھل کر اپنے عقائد و نظریات کا نہ صرف اظہار کریں بلکہ ان خرافات کو بھی پاکستان میں رواج دیں جو خود ایرانی ایران میں نہیں کرتے۔ مثلاً پاکستان میں محرم الحرام میں نکالے جانے والے جلوسوں کی روایت ایران میں اس طرح نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہے۔ 3 دن تک پورا ملک بند کر دیا جاتا ہے، ہر طرح کا کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ پاکستان کے 97% مسلمان گھروں میں محصور ہو کر رہ جاتے ہیں، پورا میڈیا اہل تشیع کے ہاتھوں میں دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ سرعام جلوسوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ کرتے ہیں، پھر میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر اسلام سے اپنے بغض و عناد کا سرعام اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح 18 ذی الحج یوم شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے موقع پر عید غدیر کے نام سے جشن، اور 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت پر ان کے قاتل ابو لولو فیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عید بابا شجاع کے نام سے جشن منایا جاتا ہے۔ اسی طرح 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یوم وفات پر کنڈوں کی رسم کا انعقاد کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی 97% مسلمان آبادی اس مٹھی بر اقلیت کے خرافات کی وجہ سے اشتعال میں آ جاتی ہے۔ مختلف تہواروں کے نام پر صحابہ کرام سے اپنے بغض و عناد کا اظہار کرنے والے ان فرقہ پروروں کی وجہ سے پاکستان میں فرقہ وارانہ نفرتیں بڑھتی گئیں اور انجام یہاں تک پہنچا کہ ہزاروں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستان میں فرقہ واریت کو کنٹرول کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ فرقوں کے نام پر بیرونی ممالک کی مداخلت بند کی جائے اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جائے جس کی وجہ سے دوسروں کی دل آزاری ہو اور حکومت کی مسلسل خاموشی کی وجہ سے وہ کسی غیر قانونی اقدام کا مرتکب ہو۔ وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔